انقلاب اسلامی کے کامیابی سے پہلے ایک شہید گزرے ہیں، شہید طیب رضا۔ جو لوگ نیٹ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ شہید طیب رضا دیندار نوجوان نہیں تھا، بلکہ کچھ مزاج میں وہ گنڈا پن بھی تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ایک خاص قسم کی ایک پارٹی تھی، دیندار نہیں تھا۔ جب انقلاب کی تحریک چلی اور پروٹیسٹ ہونے لگے، احتجاج ہونے لگا، شاہ کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے، شاہ کے خلاف لوگ روڈوں پر آ گئے، شاہ کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی، شاہ کے خلاف لوگوں نے نعرے بلند کیے، کچھ جگہوں پر توڑ پھوڑ بھی۔ اکثر جب انقلاب کو بدنام کرنا ہوتا نا تو گورنمنٹ کی ایجنسی اپنی ایجنٹوں کے ذریعے توڑ پھوڑ کرواتی ہے تاکہ انقلابی رہبروں کو کیا اسی بہانے ان کو بند کرے اور انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ ان کو آفر کی گئی، شہید طیب رضا کو آفر کی گئی کہ تم ٹی وی کے سکرین پر آ جاؤ، تم ٹی وی کے سکرین پر آ جاؤ اور صرف اتنا کہو۔ میرے نوجوان بھائیوں، جو صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے خواہشات کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے، ان کے لیے لمبی لمبی آرزوؤں کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے۔ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کے غلام نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کی ساری کنٹرول اور کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنی آخرت کے مطابق دنیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی قبر کے مطابق اپنی تجارت کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کے گھر کے مطابق اور امام زمانہ کی مرضی کے مطابق اپنی دنیا، اپنی تجارت کا، اپنے پیسے کا سارا استعمال کرتے ہیں۔ کہیں دنیا ہم پر غالب نہ آ جائے، بلکہ وہ ہر دم دنیا پر غالب آتے ہیں، دنیا کی آرزوؤں پر غالب آتے ہیں، دنیا کی عیش و آرام پر غالب آتے ہیں، مکمل طور سے اپنا کنٹرول لیا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، تقویٰ کی مثال مولا دیتے ہیں، فرماتے ہیں با تقویٰ انسان کی مثال یہ ہے کہ وہ جو ایک گھوڑے پر سوار ہو لیکن اس گھوڑے کی لگام خود سوار کے ہاتھ میں ہو، پھر راستہ چلنے میں گھوڑے کی مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ اس گھوڑے پر بیٹھنے والے سوار کی کیا مرضی چلتی ہے۔ دنیا کماؤ لیکن کمانڈ اپنے ہاتھ میں لو، خواہشات اسیر نہ کرے، خواہشات کو اسیر کریں گے، آرزویں اسیر نہ کرے، آرزوؤں کو اسیر کریں گے۔ حاج طیب رضا سے ٹی وی کے سکرین پر یہ کہا گیا کہ تم ٹی وی کے سکرین پر آؤ، ایک انٹرویو میں صرف اتنا کہو کہ ہمیں الیاذ باللہ خمینی نے پیسہ دیا اور انہوں نے کہا یہ توڑ پھوڑ کرو اور تم سڑکوں پر آ جاؤ، اس فلان جگہ آگ لگاؤ، فلان جگہ بسیں جلاؤ، فلان جگہ وہ کرو۔ تو یہ طیب رضا نے کہا، طیب حاج طیب رضا دیندار جوان نہیں تھا لیکن اتنا احساس تھا مرج تقلید کس کا نام ہے۔ آج بہت سارے سر پر امامہ رکھے ہوئے انسانوں کو یہ احساس نہیں ہے مرج تقلید کس کا نام ہے۔ آج منبر پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہے مرج تقلید کس کا نام ہے۔ آج مختلف ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر سامنے آنے والے بہت سارے لوگ بڑے بڑے امامہ، بڑے بڑے ٹوپیاں اور 4-5 زرخرید لوگ اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا مرج تقلید کس کا نام ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا جانشین امام زمانہ کس کا نام ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ولی زمان کس کا نام ہے۔ لیکن اس انسان کو جو دیندار نہیں تھا، اپنی جوانی میں مست و مگن تھا، لیکن ایک احساس تھا کہ مرج تقلید کس کا نام ہے، ایک احساس تھا مرج تقلید کی عظمت کیا ہوتی ہے اور اولادی زہرا کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ جب اس سے آفر دی گئی ہے کہ ٹی وی کے سکرین پر آ جاؤ اور امام خمینی کے خلاف بیان دو، کہو یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے خمینی نے ہمیں پیسہ دیا تھا، یہ جو آگ لگی ہے خمینی نے ہمیں پیسہ دیا، تو اس طیب رضا نے ایک جملہ کہا میں اولاد الرسول کے خلاف کوئی غلط الزام لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں اولاد زہرا کے خلاف اور ایک مرج تقلید کے خلاف اس طرح کی غلط بات کا الزام نہیں لگا سکتا ہوں۔ میرے نامہ اعمال سیاہ ہے، میں نے زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، لیکن
مجھے دنیا اتنی پسند بھی نہیں ہے، دنیا نے مجھے اتنا اسیر نہیں کیا کہ تمہارے ڈالر لینے کے لیے، تمہاری دولت لینے کے لیے، تمہارا گھر لینے کے لیے، تمہاری عیش و عشرت لینے کے لیے میں مرج تقلید کو ایک غلط چیز کی نسبت دوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حاج طیب رضا کو صبح سویرے گولیاں سینے پر پائیوس کر کے شہید کیا گیا، اور پھر انقلاب کامیاب ہوا۔ انقلاب کامیاب ہوا اور یہ دفن کیے گئے طیب رضا شہر رائے میں، حرم شاہ عبدالعظیم میں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے شہر رائے کے شاہ عبدالعظیم کے حرم کی زیارت کے لیے، وہیں یہ حاج طیب رضا دفن ہے۔ جب انقلاب کامیاب ہوا، 18 سال، 20 سال کے بعد، 19 سال کے بعد، 17 سال کے بعد امام خمینی واپس ایران لوٹے تو ایک مرتبہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے لیے گئے، جو امام خمینی کے ساتھ باڈی گارڈ تھے۔ امام خمینی نے ان سے پوچھا، تم میں سے کسی کو پتا ہے طیب رضا کی قبر کہاں ہے؟ وہ ایک نے کہا، ہاں آقا پتا ہے۔ تو امام خمینی شہید طیب رضا کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھا، اور پھر وہاں یہ جملہ کہا، طیب عاقبت بخیر شدی، دعا کن خمینی ہم عاقبت بخیر شود۔ طیب اتنی گناہوں میں زندگی گزارنے کے بعد آخرکار تیرا انجام شہادت کا انجام ہوا، تو عاقبت بخیر ہوا۔ طیب اب تو تیری عظمت بلند ہے، تو شہادت کے مقام پر ہے۔ طیب دعا کرنا خمینی کا بھی انجام اچھا ہو اور خمینی بھی عاقبت بخیر۔